اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر موجود اربوں انسانوں میں سے چند کروڑ انسانوں میں ہمیں مسلمان بنایا اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، اور جب ہم اللہ رب العزت کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس نعمت کو بڑھاتے ہیں۔ تو ہم اس نعمت پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عطا فرمایا، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور یہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ اس کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ ایک زبان سے شکر ہے، ایک شکر اعمال سے ہے۔ جو بندہ زبان سے بھی اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اور اعمال سے بھی شکر ادا کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کی زندگی میں خیریں، برکتیں، راحتیں اور سکون عطا فرماتے ہیں۔ ہمارا اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنے کا ایک مقصد اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم سے جڑا ہر بندہ اللہ رب العزت سے اپنا تعلق جوڑ لے، اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کو راضی کرنا بہت آسان ہے، اور ایک ماں بھی اتنی جلدی راضی نہیں ہوتی جتنی جلدی اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو منا لیجئے۔ اگر آپ نے اللہ رب العزت کو منا لیا، آپ کے سارے ہی مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہمارے مسائل کی بیسیکلی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کو ناراض کیا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ جتنی بھی خشکی تری پہ تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں جن کا ہمیں سامنا ہے، یہ سب کی سب ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ ہم نے اللہ رب العزت کو ناراض کیا اس لیے ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیے، اگر آپ اللہ رب العزت کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، اپنی من مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر سکون، راحت، چین آپ اس کو ڈھونڈنا چھوڑ دیں۔ ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہم نے اس دنیا سے اپنی مرضی سے جانا بھی نہیں ہے، تو درمیانی وقفے میں اللہ رب العزت کی نافرمانی اور من مرضی کی کیوں ہم گزاریں؟ درمیانی وقت بھی ہم اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ دیکھیے، وقت اتنا مختصر ہے کہ اذان بھی ہو چکی ہے، تکبیر بھی کہہ دی گئی ہے، اب صرف نماز جنازہ ہوگی وہ کھڑی ہونی ہے، اور یہ تو چند سیکنڈ کی بات ہے۔ اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام بہت لمبی زندگی تھی، 1250 سال، تو تقریباً یہ 950 سال غالباً دعوت کا کام بھی کرتے رہے، تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ تو اتنی لمبی زندگی کے بعد اللہ رب العزت کے پاس پہنچے، تو اللہ رب العزت نے پوچھا دنیا کو کیسے پایا؟ تو فرمایا کہ اللہ یوں لگا جیسے ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ تو دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، آپ اللہ رب العزت کو راضی کر لیجئے، انشاءاللہ سکون آئے گا، راحت آئے گی، اور ہر قسم کی ٹینشنیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو ہمارا جو سب سے پہلا ٹاپک ہے، جو آج کا ہمارا عمل ہے، وہ دل کا سکون ہے۔ اگر آپ دل کا سکون چاہتے ہیں، صرف 2 کام کر لیجئے۔ نمبر 1، 100% گناہوں سے توبہ کر لیجئے، 100% گناہوں سے توبہ کر لیجئے۔ اور دوسرا کام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی رب اغفر لی۔ کوئی بھی استغفار آپ اس کو کثرت سے پڑھیے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے استغفار کا آپ اہتمام رکھیے، اور پھر دیکھیے اللہ رب العزت کیسے آپ کی زندگی کو بدلتے ہیں، کیسے آپ کی زندگیوں میں سکون آتا ہے۔ میں سالوں کی بات نہیں کر رہا، میں مہینوں کی بات بھی نہیں کر رہا، میں 1 مہینے کی بات بھی نہیں کر رہا، میں 1 ہفتے کی بات کر رہا ہوں۔ صرف 1 ہفتے کے اندر آپ وہ سکون حاصل کر لیں گے، جو سکون آپ صرف علماء سے سنتے ہیں، جو سکون آپ اپنے بڑے بزرگوں کی زندگی کے واقعات میں پڑھتے ہیں، وہی سکون، وہی برکتیں آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ استغفار کی کوئی حد نہیں ہے، جتنی دفعہ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، اور 100% گناہوں کو چھوڑ دیں، انشاءاللہ سکون آپ کی زندگی میں ضرور آئے گا۔